ہم نے 3 حصوں میں معیشت کو تقسیم کیا. اب قرآن اس 3 حصوں کو تقسیم کرنے کو میں نے بتایا تھا وفا عہد اللہ سے ہمارا یہ عہد ہے. وہ عہد کیا ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقہ تو طہرہم و تزکی بہا وصلی علیہم، یہ 3 حصے قرآن کہتا ہے، قرآن کا حکم ہے. واہ. اللہ یاخذ الصدقات تو علیحدہ ہے، لیکن ایک جگہ ان تینوں کو اکٹھا بھی لایا جی. کہ صدقہ بھی لے لو اور ان کی زکوٰۃ کا بھی انتظام کرو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی واہ کرو. واہ. اور سورہ بینہ میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، ذالک وما دین. امروا الا عبداللہ مخلصین اللہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیم. اب یہ 3 حصوں کو قرآن دین قیم کا دین قیم اندر روٹ جو اندر کی بات ہے وہ بات ہے. سورہ البینہ. ویسے تو دین میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں یہ نہیں، لیکن جس سے دین قائم ہوگا، میں نے بتایا تھا یہ اس کو توڑو گے تو تمہاری قومیں چلی جاؤ گی، دوسری قوم آ جائے گی. جس پر دین قائم کھڑا ہے وہ یہ 3 چیزیں. واہ. کہ اللہ کا دین بھی دو، اقامت صلاۃ بھی، ایتاء زکوٰۃ کرو، جس کو یہ سورہ توبہ میں کہا خذ من صدقہ، یہ تزکی اور صلہ رحمی کرو. اور پھر یہ رجال لا تلہیہم یہ سورہ نور میں ہے، تجارت ولا بیع عن وہ ذکر ان کو اللہ. جو لوگ ہیں ان کو یہ ان کی کمزوری تجارت اور بے سے نہیں ہٹتی. کون سی چیز؟ عن ذکر عن اللہ، ذکر اللہ، ایتاء الزکاۃ واقام الصلاۃ، اقامت. اقامہ و امامہ. یعنی یہ آیت جو 22/37 ہے 24 سورہ نور میں، اس میں کلیئرلی بتا دیا کہ چاہے آپ تجارت کریں چاہے کاروبار، لیکن ان 3 چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے. عن ذکر اللہ، ذکر اللہ، ایتاء اللہ الزکاۃ. کا حق، اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. جی جی. اور سورہ حج میں تو پھر اور بھی کہا ہے واعتصموا باللہ واقامت صلاۃ و ایتاء ایتاء زکوٰۃ. الزکاۃ. یہ اس کو اللہ کو پکڑ لو، وہ بات ایک ہی ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو. جی جی. کام اب دیکھیں یہ 3 چیزیں باہر کیوں آ رہی ہے؟ دین قیم ہے، یہ کوئی دین تو نہیں ہے. جی. سورہ توبہ یہ 11 کی توبہ توبہ میں ہے کہ توبہ اللہ کرتے ہیں جو اقامت صلاۃ اور وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. اللہ. یہ لکھا ہوا ہے یہ 3 چیزیں، توبہ اللہ اور اقامت صلاۃ، ان کا رستہ چھوڑ دو اور یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. یعنی بنیادی طور پر یہ چیز جو ہے اخوت قائم کرتی ہے. ہاں یہ جو آپ نے اخوت کا نام لیا ہے نا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، میں وہ بعد میں مثال دوں گا، ابھی رہنے دیں اخوت کی، بیکاز ہم ابھی قرآن پر ہیں. جی جی. اس میں بھی یہی بات. جزاک اللہ. جزاک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. اب ہم نے دیکھا کہ معیشت کے بارے میں تو ہے، لیکن قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے، جیسے من آتا واتقى وصدق فسنيسره لليسرى، وہاں تو بتایا کہ یسر ہے، لیکن دوسری جگہ پھر اس کو یسر کو بتایا کہ کیا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق خسالی شاہ ولی اللہ کا قول میں بتا دیتا ہوں کہ حسن معاشرت حسن معیشت میں ہے. اگر آپ کی معیشت صحیح ہے تو آپ کا معاشرے میں بھی حسن پیدا ہوگا، ورنہ نہیں. وہ تو بتایا نا کہ اگر وہ غربت تو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو آپ تو نکل گئے معاشرے سے، نکل گئے. سورہ مزمل. سورہ مزمل میں یہ ہے قرآن اتنا پڑھو کہ تمہیں یسر حاصل ہو. فقر میں یسر کیا ہے آگے بتا دیے. وقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، وقرض اللہ قرضا حسنا. اور جو تم اللہ کو خیر بھیجو گے وہ اللہ کے پاس تم اس کو خیر کہا ہے. اب بتائیں کہ یہ سورہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی کہا ہے کہ تم یسر حاصل کرو. یہ سورہ مزمل میں بالکل واضح ہے. اور یسر کیا ہے ساتھ بتا دیا کہ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، وقرض اللہ، قرض اللہ کو، قرض جو دین ہے جو ہم اللہ کو حق دیتے ہیں اس کو کہا ہے کہ تم جو خیر بھیجتے ہو، اس کو کہا خیر، جو خیر آگے بھیجتے ہو وہ تمہیں اللہ کے پاس مل جائے گی، اجر بھی ملے گا. یعنی وہ جو آخرت کا قانون کا بتایا تھا وہ یہاں یہ بتایا کہ یہ اللہ کا حق آپ دیتے ہیں تو آپ کو یہ خیر اور یہ اللہ کو قرض جو دیتے ہو یا یہ آپ کے وہاں پر خزانہ ہے. کوئی شک. حکومتی وہاں سے ٹیکسز کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حق اللہ بھی کہا ہے، ذکر اللہ بھی کہا ہے، قاسم اللہ بھی کہا ہے، قرض اللہ بھی کہا ہے، قرض اللہ ہے، دین بھی کہا ہے، صدقات بھی کہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ. اتنے ناموں سے یاد کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے دینے. اور ان کو فرض بھی کہا ہے، ٹیکسز ان کو فرض کہا ہے، دونوں باتوں کو. فریضۃ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین مؤلفات قلوبهم وفی الرقاب غارمین فی سبیل اللہ. فریضہ تو میں نے ایک چیز فرض ہو اور ہم کہیں کہ جی ہم سوئے ہوئے ہیں. میں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دیتا ہوں. وہ فقہ زکوٰۃ کتاب ہے ان کی یوسف قرضاوی کی، وہ بالکل ہی باغی ہو گئے ہیں. وہ قرآن کو صدقات کو نفل کی طرف لے گئے.
اب ہم کیا کریں؟ اللہ اگر عرب لوگ بھی فریضہ کو نفل کی طرف لے جائیں تو پھر امت کا یہی حال ہوگا جو ہمارا ہے. جی 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 میں کمنٹ نہیں کر رہا لیکن جی. افسوس ہے کہ مجھے کہنا جی. پڑتا ہے. ان دو آیات پر غور کریں تو حق اللہ کو اللہ یا لا الہ الا ہوا اللہ سے ہاں یہ اللہ کا حق جو ہے اللہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. دیکھیں نا رب المشرق مغرب لا الہ الا فتح خذ وکیلا، وکیلا. یعنی لا الہ الا اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. جی دوسری جگہ پر ہے اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل. اللہ ہے تو یہ بھی وکیل ہے. پھر اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کا، یعنی اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. یہاں جو حق ہم دے رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا حق ہے. اللہ یا اللہ کہہ لیں یا لا الہ الا اللہ کہہ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. ہاں جی یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بیکاز اس کے اوپر بعد میں جھگڑے پیدا ہوئے ہیں. جزاک یہ ہم نے ان کو وکیل بنانا ہے اور یہاں بتا دیا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ. اللہ جزاک اللہ. اب ایک جنرلی ایک حکم ہے کیونکہ ہمیں جہاد کا بھی حکم ہے نا قرآن پاک میں، مال اور اولاد سے جہاد کرو یہ کہا ہے نا جان سے. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر یہ جو ہے نا 9/29 اس میں کہا کہ تمہیں قتال فرض ہے جو ایمان باللہ کرتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان ہم بتا چکے ہیں یوم الآخر اسی میں جو آپ اور پھر حلال اور حرام یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو کیا ہے. اور ولا یدینون دین الحق جو اللہ دین الحق کا جو دین ہے جو اپنے اللہ کا قرض دینا ہے وہ نہیں دیتے. جی یہ پہلا تو اگر مسلمان ہو جائیں گے تو پھر وہ ایمان باللہ بھی لے آئیں گے، حلال حرام کی تمیز بھی بن جائے گی اور وہ دین بھی دے دیں گے اللہ کا قرض ہے نا. نہیں اگر کرتے تو پھر ان سے جزیہ لے لو حتیٰ یوتی جزیہ کراں ہم صابرون. یہاں بالکل بتا دیا کہ آپ نے اس معیشت کو نہیں چھوڑنا. اگر آپ کے کسی جگہ پر آپ کا جہاد ہے یا آپ کے اندر جو بھی اہل کتاب یا دوسرے لوگ ہیں اگر وہ آپ کے دین میں لا اکراہ فی الدین آپ زبردستی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو امانت کے لیے ایمان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے پھر ان کو جزیہ اصل میں عربی میں اس کو جزا بھی کہا گیا. لغت میں جزا کا مطلب ہے جو مسلمان ٹیکس دے رہا ہے وہی دوسرا دے گا. آپ دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں وہ تو نہیں پوچھتے مسلمان ہو یا تم عیسائی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق، وہ تو کہتے ہیں اگر تمہارا کاروبار ایک ہی طرح کا ہے ایک ہی کارخانہ ہے انکم ٹیکس سیٹ ایک ہی طرح کا لگے گا. تو یہ جزیہ مطلب ہے کہ آپ نے وہی ٹیکس ان سے لینا ہے جو آپ مسلمانوں سے صدقات کی صورت سے لیتے ہیں. اس آیت سے ثابت ہے کہ ایمان باللہ کا تعلق ادائے دین قرض اور جزیہ سے ہے. تو یہ ہمیں اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے جہاد جو تھا وہ کلمت اللہ کے لیے تھا. ہاں اس کو کہا گیا کلمت اللہ اولیاء، آپ وکیل ہیں اللہ کے یا لا الہ الا اللہ کے، اسی لیے اس کو کلمت اللہ بھی کہا گیا ہے. تشریح اب ایک جگہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اس پر بڑا جھگڑا ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی یہی تعریفی چیز دین العرب و تعدل الجزیہ کہ جو مسلمان ہو جائیں گے وہ اللہ کا قرض دیں گے اور دوسرے جو ہیں اگر یہ آیت اسی آیت کا تو یہ ترجمہ ہے اور کون سا ہے مجھے بتائیں. حدیث میں یہ حدیث جو ہے یہ اسی کہ دین دے دو یا جزیہ دے دو جی تو تب ایمان باللہ ہو جائے گا، تم اللہ کے ذمہ ہو جاؤ گے. جی سورہ نساء میں بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ولی ہاں تو آپ اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت سے بھاگ رہے ہیں. وہ پھر میں یہاں نہیں بحث کرنا چاہتا، یہ تھوڑی سی تشریح میں نے ضرور دے دی ہے. اسی سے نکلتا ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے قرآن دیا مثل ہوں وہی چیز میں تمہیں اسی کی تشریح بتاتا ہوں. لوگ کیونکہ وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں اس سے، اصل میں اس میں بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نظام سے بھاگتے ہیں، آپ رسول پاک سے نہیں بھاگتے. جی رسول پاک تو شکایت کریں گے کہ قرآن کو مہجورہ کر دیا، جی وہاں تو لکھا ہوا ہے سورہ فرقان میں، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم قرآن کو بھی دیکھیں تو وہ حضرت عمر نے جیسے کہا تھا نا حسبنا اللہ کتاب اللہ، تو یہ کتاب میں بھی اللہ کی کتاب میں پورا نظام آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو فکر اور تدبر کرنا پڑے گا. آپ اسلامی معاشی نظام بناتے ہیں تو نیچرلی آپ کو نیچے سے اٹھنا پڑے گا نا، نیچے والے طبقات کو اٹھانا. تو سورہ بلد میں ہے ہدینہ نجدین فلک تحمل عقبہ تو ما ادراک ما العقبہ، یہ پائے ایک چڑھائی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. سورہ البلد میں، ہاں سورہ بلد میں تو وہ اس میں ما ادراک فک رقبۃ اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. آپ نے لوگوں کو غلامی سے بھی نکالنا ہے،
آپ نے یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، احترام کا، اور مسکینوں کا بھی. اللہ اور یہی بات دوسری سورہ میں ہے کہ وہ اسیر، یتیم اور مسکین کا خیال. یہ آیت میں دینا بھول گیا، یہ ہے قرآن میں. جی. اور یہ ہے یتیم، یہ سورہ والضحیٰ میں ہے. والضحیٰ علم جد کا یتیمن فآوا وجدہ کا دعالن فادا وجدہ کا عائلن فغنا. دیکھیں یہاں آپ نے اغنا ہونا ہے. اور پھر اس کا کہا ہے فمل یتیم ولا تقہر، اس کو نہ چھوڑو، اور یہ سائل کو فلا تنہر، اور نعمت رب کا فحدث. یہ آپ کی جو دولت ہے، یہ آپ کی نعمت ہوتی ہے. کالذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد نعمت من تجزیٰ. یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تینوں چیزوں کا دیکھیں، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اکانومی کی، لیکن نیچے سے اٹھا کر ہو رہی ہے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین، تو پہلے فقراء مساکین کو کیوں آپ صدقات دے رہے ہیں؟ آپ نے غریبوں کو صاحب نصاب بنائے. جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے تو وہ بھی معیشت میں آپ کا حصہ ڈالیں گے. وہ لینے والے نہیں بنیں گے، دینے والے بن جائیں گے. جی یہ ہے سورہ معون کے اندر بھی یہی ہے. جی سورہ ہاں، کسب دین کون کرتا ہے؟ یدب الیتیم یہدل التسکیم اور فویل المصلین کا ہے. یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ اصل نماز کے تو مقصد کو سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھیں نماز میں 3 رکن ہے: قیام، رکوع، سجدہ. قیام آپ قائم ہوتے ہیں اپنے گھر کے. رکوع میں کہا ہے اس قرآن میں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا قرآن. اور سجدہ میں اللہ کے لیے، یہ اللہ کا حق ہوگا. تو یہ کسب دین ہو جائے گا اگر یہی یدو الیتیم مسکین. اور پھر کہا اللہ صلاتہم ساہون، تم اپنی نماز سے غافل ہو. یہ خرچہ جو ہے اللہ کا حق ہے، تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو. یہ ہم نے دکھاول کیا ہے کہ ہم نے صدقات کو نفلی بنا دیا. اب دنیا میں ہم سب سے زیادہ صدقات دیتے، بیت المال میں دو جہاں سے ایکچولی سسٹم بننا ہے، سب پر ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ وہاں سے طاقت ملے گی آپ کو. اور یہ پھر یمنعون، یہ دریا جو بہتا ہوا ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، یہ تو بہتا ہوا ہے، جس کو لیکوڈیٹی انگریزی میں کہتے ہیں. یہ تو فید المال ہوتا ہے، چلتا ہوئی دولت ہے. تو آپ دونوں کی نفی کر رہے ہیں. یہ سورہ العصر کے اندر ایمان، سورہ میں بھی ایمان عمل صالح ہے، وہ اقامت صلاۃ، سبب وہ یہی بات کہی ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی آیت ہے، ایمان بل صالح، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنی بات کو، معاشی نظام کو سمجھانے کے لیے وہ 3 سمتوں کو نہیں چھوڑتے، 3D کو نہیں چھوڑ سکتا، بیکاز وہ حدود اللہ ہے. وہ سورہ نساء میں آئے گا جب آپ موت کے اوپر تقسیم کرتے ہیں وارثین کو، اور وصیت اور دین، تو وہاں کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو نہ چھوڑو. اگر چھوڑو گے تو پھر تم مارے جاؤ گے. وہاں تو اتنا سخت لفظ لکھا ہوا ہے. بالکل، جزاک اللہ. اب یہ جو ہم نے ایک حق اللہ کا حق دینا ہے جس کو صدقات کا، ایک آپ کے کیپٹل میں ری انویسٹ وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ اس کو فرائض کہا گیا ہے. دونوں کو فرائض کہا، دونوں جگہ کا. انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین، یہ بتایا فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے جی. اور اسی طرح زکوٰۃ کو جو ہے قرآن میں کہ تم دیتے ہو وجہ اللہ ہو کر، دین وصیہ وارثن، وجہ اللہ، وہ جو اس میں ہے سورہ روم میں کہ اللہ کے لیے دیتے ہو. پھر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اوصى لکم، یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے. اللہ، اور یہ اوصى جناب علی ہمارا نہیں ہے، پچھلی قوموں کو بھی یہ دیا گیا ہے. موت کے اوپر یہ جو دولت کی تقسیم نہیں ہوتی نا، یہ سب سے مشکل کام ہے. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ فرائض میں سے تم بھول جاؤ گے. تو یہ جو ہے تقسیم، وہ صدقات کی آپ کی سال کی آمدنی کی تقسیم کی وضاحت کرتا ہے. ایک حصہ اللہ کو دے دو، ایک اپنے کاروبار میں لگا دو، ایک محنت کا ہے. لیکن یہاں موت کے اوپر 3 حصے جو ہے نا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ وصیت جو وقف کرتے ہیں آپ، اور پھر ایک حصہ وارثین کا ہے. اس کو عدل کہا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو عدل کہا گیا، اس کو تقسیم عدل سے کرنی ہے. یہ حدود اللہ کا آپ نے اگر خیال رکھیں گے تو تبھی عدل ہوگا نا. اس لیے قرآن میں ہے تمت کلمات رب صدق وعدل، کہ اللہ کا کلمہ، رب کا کلمہ جو ہے وہ صدق اور عدل سے پورا ہوتا ہے. اور یا دوسری جگہ کہا ہے امانت، اپنے اہلت کو دے دو اور عدل کرو، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ بھی قرآن میں ہے. دونوں کی باتیں ایک ہی ہے کہ آپ کے صدقات جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. اور یہ جو آپ
یا صدق جو ہے وہ عدل سے آپ چلیں گے تو اس میں کلمے کا حق ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا حق ہو جائے گا، اور یہ آپ نے ربوبیہ کے لیے کرنا ہے۔ واہ واہ اتکلذی یؤتی مال یتزکا مال نعمت تجد الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، تو یہ ربوبیت کے لیے جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ کو امانت جو دی حمل الانسان، تو پھر آپ جہل اور ظالم ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اس کا آپ جہل ہو جائیں گے، آپ کو اللہ کا حق کا ہی نہیں پتہ، اور یہ عدل نہیں کریں گے تو ظلم ہو جائے ظلم گا، کی طرف نکل، یہ آپ ظلم کی طرف نکل جائیں گے۔ وہاں لکھا ہے ظلم جہولہ، ہاں ظلم جہولہ، یہ بالکل کلیئر بتایا ہے۔ اچھا، سودی نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اب ہم نے صدقات جب دیتے ہیں تو یمحق الربا برب الصدقات، سورہ وہ آیت نمبر 3 میں ہے، جب آپ صدقات دیں گے تو ربا جو ہے، جو ربا ہے قرآنی، وہ ختم ہو جائے گا، بس بات ختم ہو گئی، آپ کو لمبی کہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، دے تو صحیح، تیار تو ہو دینے کے لیے۔ اور دوسری ربا جو مال کی ہے، کہ جو تم مال میں دیتے ہو نہیں بڑھتا، بلکہ جو زکوٰۃ میں دیتی ترجون وجہ اللہ وہ بڑھتا ہے، وہاں دوسرا ربا ختم ہو جاتا ہے جب زکوٰۃ میں آپ زکوٰۃ حق المال، وہ مال میں جب جاتا ہے تو وہ ربا، جو ربا نسیہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی دونوں ربا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سودی نظام کا بھی ہم نے تشریح کر دی، پورے نظام کا بھی بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، میں تو یہ کہتا ہوں یہ ویسے نہیں آئے گا، بغیر تفکر اور تدبر کے نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرائض کے چھوڑ کر اور آپ صرف اس کو پڑھ کر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہے۔ آپ وہ تو اتنی خطرناک بات ہے، میں تو اس کا ترجمہ نہیں کر رہا مقتا کی، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برائی ہے، وہ تو بہت خطرناک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اس کے بارے میں اتنا خطرناک جملہ ہے، وہ بھی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے لیے یاد رکھیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، آپ پڑھتے ہیں، قول آپ کے سامنے ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا اور چلے گئے، یہ بات نہیں بنتی ہماری۔ وہ تو اقبال نے کہا ہے، میں آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت اقبال میں، وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ ہے آپ کا جہاد اللہ کے لیے جو آپ کرتے ہیں۔ یا خاک کی گوش میں تسبیح و نجات، کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو اور دنیا آپ کے اوپر آ جائے گی، آپ کو پر قبضہ کر لے گی۔ اللہ، یہی تکبیر ہے جی، جہاد جو تھا نا وہ آپ کو محرک کرتا تھا، یاد اس لیے اس کا لفظ جہاد، جہد، اس میں کوشش محنت ہے۔ کلمہ آپ کو محلک کرتا ہے، اگر کلمے کا صحیح مطلب آپ کو پتہ ہے، اگر اللہ کا حق آپ دے دیں تو آپ کا بیت المال بھی مضبوط ہو جاتا ہے، قوم بھی مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر ترقی بھی ہوتی ہے، پھر معاشرہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی نقطہ تھا جو ہم نے چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ والخیر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم کی معیشت کو بیان کیا ہے، جزاک اللہ آپ کے علم کا، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے دنیا و آخرت میں۔ ہم آپ تمام احباب کا بھی بہت شکریہ جی۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وہ تمام پرنسپلز بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیپلی اس میں آپ مزید جا سکتے ہیں، ہم لوگ بھی اس پر تحقیق کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں اس کتاب کریم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ والخیر۔